اسی ضمن میں حق اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آیات کے اگر موضوعات کو دیکھا جائے تو بہت لمبی بات ہوگی، لیکن چنی یہ آیتیں میں نے اس لیے ہیں کہ ایک بندہ ایک جگہ سے گزرتا ہے، ایک باغ سے، اس میں مختلف پھل ہو، باغ بھی اپنا ہو، بغانہ نہ ہو، تو کبھی وہ سیب سے ایک دانہ توڑ کے کھا لے، کبھی انگور سے توڑ کے کھا لے، وہ بڑے سیانے سیبت اسی سیزن میں انگور ہوتے تھے، اپنا اپنا سیزن ہوتا ہے نا۔ بہرحال رب کی رحمت ہوئے تو سیدہ مریم کو مل لگتے نہیں تھے، اصل تو بھی ان دستی کرو نازی ہوئے تو مل سکتے بھی اللہ کو بعید نہیں۔ بہرحال باغ ہوئے جنتا اپنا اس میں مختلف پھل ہوئے جلدوں ہوئے تھے، جس شیئی کو اس کی طبیعت ہوئے چون کے رہنا، عریف پھل تو ایک اپنا ذائقہ ہوئے، اس وقت تو کرے آئے تو چھوڑیے چاندے ایسی بھی یہاں کہ تھوڑا تھوڑا ذائقہ سارا جا کے نا۔ سبحان اللہ۔ پہلے آؤ جی آیت پڑھیے الف لام میم۔ سبحان اللہ۔ تسے بنار یاد کرانا بیٹا، سبحان اللہ۔ توجہ ادھر رکھو تے تسے بنار یاد لے سی، توجہ تستی ادھر ایسی تے گل یاد رسی۔ اس طرح نہ ہوگا نا، کسی ایسا نہ ہو ہاتھ یار وال تے دل بولو بولو دلدار وال نہیں کرو یار، اسی گل تو میں آتا ہوں، ہاتھ کار وال تے دل یار وال، ہاتھ کار وال دل یار وال۔ تسی بھی اتھے جگہ بیٹھے دیو نا تے تسی توجہ مڑی طرف رہو، خیال ادھر رہو، پھر تسی سمجھ بھی گالا سی اتھے اس ممبر تے بے کہ اس ممبر دا حقے ہے کہ اسی تو سب کو کوئی اپنے جذبات نہ دستے، اسی دا حق ہے کہ اسی تو سب تک خدا دا دین پہنچاوا، جو کچھ حق ہے وہ تو سب تک پہنچانا بھی اصل دا حق ہے۔ سبحان اللہ۔ اس وقت تسی ذرا توجہ کدھر رہو، جی آیت میں پہلے پڑھیے الف لام میم۔ کیا بولو الف لام میم۔ میم۔ مفسرین آتے ہیں کہ کتنے حرف ہیں؟ تین۔ اور اس کے بدلے میں نیکی کتنی ہے؟ 3۔ کیا بولو؟ بعض مفسرین اس طرف بین آتے ہیں یہ 3 حرف نہیں، یہ لکھنا بھی 9 حرف پڑھ دیں تے پڑھنا بھی 3 پڑھ دیں۔ کی گل آتے ہیں؟ لکھنا میں 9 حرف، میں تھی بیٹھتا پریشان ہو، لکھنا میں 9 پڑھ دیں تے پڑھنا بھی کتنے؟ 3۔ آتے ہیں کس طرح؟ الف، جب الف لکھے الف لام فے، یہ کیا ہوتا ہے؟ الف الف لام فے۔ فے، دوالی کاتب پہ لکھے تو ہوگا لکھنے کا طریقہ اور پڑھنے کا طریقہ، لکھے تو ہوگا نا، لکھے تو ہے کہ پہ ہوگا ڈنڈے نالو سدھا، جب سدھ ہوگا ڈنڈے نالو اس کو تسی الف آتے ہو، لیکن اگر لکھے تو پڑھنے کا طریقہ، پڑھنا بھی چاہے 3 آنے، اسی طرح جڑا لام ہے لکھنا بھی یہ ہے کہ نظر آتا ہے، لیکن پڑھنا بھی لام الف اور میم تاں جو کہ لام پڑھتا ہے، پھر اسی طرح میم آتے لکھنا بھی ہے کہ اس کی روٹی نظر آتی ہو تو، لیکن نہ میم یہ میم یہ بھی 3 ہے، وہ آتے جی اللہ کو دور کچھ بھی نہیں، اللہ اس کے بدلے بھی 90 نیکیاں لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اس کے بدلے بھی 90 نیکی لیتا ہے۔ اچھا، اور الف لام میم سارے پڑھے دیو، کسی سن اس کا ترجمہ کسی مولوی صاحب کو پڑھے ہوئے تو میں کو دس چھوڑے، بولو جی کہاں ترجمے میں قرآن ہو دیں کہ لکھو کہ دے ہے الف لام میم تلے کے لکھ دو ہے، بولو بولو اچھا بولو تلے بھی ایک کو لکھے دے، عبدالرزاق صاحب بھی پڑھے، علامہ صاحب بھی پڑھیں، اصل کو استادہ استعمالی کوئی بھی نہیں دسے،
اس علاقے میں مجھ بڑا مولوی نظر آ رہا ہے، کچھ بڑا اس کو جو کہ مجھے الف لام میم دے کے مانی آسی جی نہیں پتا، استعمالی اصل کو نہیں پتا نہیں آتی، استعمالی اصل علم وچ نہیں یار عجیب لوگ تسی شیخ القرآن بھی ہو گئے، شیخ التفسیر بھی ہو گئے، شیخ الحدیث بھی ہو گئے، تے قرآن شروع تو سب استعمال ہی نہیں آتے، قرآن شروع تو سب استعمال ہی نہیں آتے۔ آؤ پھر ذرا رب کو سوال کرو، سبحان اللہ، اے میرے رب کائنات، قرآن کریم میں الف لام میم تو نے شروع میں رکھا، سبحان اللہ، مولا جس کے معنی مفسر نے نہیں کیے، شیخ القرآن نے نہیں کیے، سبحان اللہ، یا رب العالمین، بڑے بڑے پیروں کے پاس، بڑے بڑے مولویوں کے پاس، قاضیوں کے پاس، مفتیوں کے پاس دوڑتا گیا، سبحان اللہ، کچھیاں کتابوں کی اٹھا اٹھا کے مولویوں کے پاس، تفاسیر اٹھا کے مولویوں کے پاس، پر ہر مولوی الف لام میم یہی کے طرح ترجمہ کسی نے نہ بتایا، سبحان اللہ، یا رب العالمین کسی مولوی نے اس کا ترجمہ نہیں کیا، میری سمجھ میں نہیں آتا، میرے علم میں نہیں آتا، میں کہاں جاؤں قرآن پڑھ نہیں، سبحان اللہ، مولا میں قرآن سیکھنے کہاں جاؤں، فرما تو جہاں بھی جائے کسی مولوی کو مانی نہیں آئیں گے، جس مفتی کے پاس جا مانی نہیں آئیں گے، قاضی کے پاس جا مانی نہیں آئیں گے، مولا پھر کہاں پہ جاؤں، سبحان اللہ، پھر کہاں سے سیکھوں، فرما او دنیا والوں، الف لام میم میں نے شروع میں اس لیے رکھا، اس کے معنی مولویوں کو نہیں آتے مگر میرے محمد الرسول اللہ کو آتے، سبحان اللہ، کس کو آتے ہیں؟ محمد رسول اللہ، یا اللہ مولویوں کو نہیں آتے، نبی کو آتے ہی، مولا جبرائیل کو آتے ہی، فرمایا نہیں، سبحان اللہ، گل سمجھو نا، ایک جنا خط لکھتے ہیں، عبداللہ صاحب خط لکھتے ہیں، مڑے دار اس وقت دخانے بھی بانے دخانے بھی جو قاضی صاحب کھڑتے ہوئے کیا بولو نا ڈاکیے کھڑ دے، میں کہ پتہ مولوی کھڑتے ہوئے وہ جو ڈاکیے کھڑ دے خط کس لکھیا انہیں لکھیا مڑے دار ہے، انہیں کو تو پتہ ہی نہیں کہ لکھیا ہے، وہ جو ڈاکیے کھڑنا والا اس کو کوئی پتہ ہے نہ، وہ بند ہو گیا نا، بالکل وہ تو کھولنے کی اجازت نہیں ہے، وہ تو کھولنے کی تھاٹی نہیں ہے، نہیں، پھر وہ خط کے بڑے کول آیا، میں کھولیا تے مکھ پتہ لگے کہ لکھے تے کہ نہیں، مطلب ہے خط لکھنا والا جانے یا جس کی طرف خط پہنگے یا وہ جانے، بلا تشریح الف لام میم اے خدا دا خط ہے، یا خدا جانے تے یا مصطفیٰ جانے، سبحان اللہ، جبرائیل ڈاکی بھی ڈیوٹی پہ کر رہا ہے، سبحان اللہ، مولا تو نے الف لام میم اس کے شروع میں رکھا، کیوں رکھا؟ اس کے معنی مولویوں کو نہیں آتے، فرمایا میں نے شروع میں اس لیے رکھا تاکہ کل کوئی مولوی اٹھ کر یہ نہ کہہ سکے میں نبی کی طرح ہوں، کسی کی جرت نہ ہو کہ یہ کہے کہ میں نبی کی طرح نبی کی طرح ہوں، کسی کی یہ مجال نہ ہو کہ یہ کہے کہ میں نبی کی طرح، کیوں کہ نبی تو وہ ہے جو قرآن الف لام میم سے لے کر والناس کی سیر تک جانتا ہے، سبحان اللہ، مولوی وہ ہے جو 114 سورتوں کے ترجمے جانتا ہے مگر اس پورے کے ترجمے نہیں، ان میں سے آیات مقطعات کو نکال دو، ان کے معنی مولوی کو آتے نہیں اور نبی کو بتاتے نہیں، سبحان اللہ، مولوی کو آتے نہیں اور نبی بتاتے نہیں، کہ مولوی کو آ جانا تو پھر بھی اس دعویٰ کر دینا کہ میری طرح جی ہون تے مجھ کو آ گیا ہے، لہذا وہ رب دکتے اللہ دے حبیب دا راز سا اگے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذالک الکتاب، وہ کتاب، ذالک کی کیا معنی ہے؟ وہ کتاب، وہ، ذالک کی کیا معنی ہے؟ وہ کتاب، الکتاب
وہ کتاب، ذرا غور کرو، قرآن آپ نے اپنے ہاتھوں میں پکڑا ہے اور پڑھتے ہیں آپ ذالکل کتاب، کیا ہونا چاہیے تھا؟ یہ کتاب، حاضر کتاب، یہ کتاب، یہی ہونا چاہیے تھا نا؟ حاضر کتاب لا ریب فی، یہ ہونا چاہیے تھا۔ اب قرآن آپ کے ہاتھوں میں، بھیجنے والا رب، تو رب نے اپنے پاس سے بھیجا تو وہ بھی فرماتا حاضر کتاب، نبی کے پاس ہے نبی بھی کہتے حاضر کتاب، امتی کے پاس ہے یہ بھی کہتے حاضر کتاب، فرمایا نا نا ذالکل کتاب، حاضر نہیں کہہ سکتے، یہ تمہارے ہاتھوں میں ضرور ہے مگر اس کا رتبہ تمہاری سمجھ سے بالا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ذالک کا اشارہ ہے اس کے رتبے کی طرف، ایک اس کا رتبہ بڑا بلند ہے، اس کا مقام اونچا ہے، اس کا مرتبہ اونچا ہے۔ ذالک الکتاب، اللہ حضرت فرماتے ہیں لوگوں یہ وہ کتاب ہے، بلند رتبہ کتاب ہے، لا ریب فی، اس میں شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ اس کتاب میں شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ اس کتاب کو آپ نے اس رمضان کی ان عظیم راتوں میں سنا، اور سنے اللہ کے نبی نے فرمایا الرمضان والقرآن یشفعان، یہ رمضان بھی اور یہ قرآن بھی تمہاری شفاعت کریں گے۔ سبحان اللہ، رمضان کہے گا مولا دن بھر اسے بھوکا رکھا میں نے، دن بھر یہ پیاسا رہا، اور قرآن کہے گا مولا رات کو اس کی نیند نہیں تھی، یہ تلاوت کیا کرتا تھا، سبحان اللہ، یہ سننے کے لیے مسجد میں جایا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، یہ قرآن بھی شفاعت کرے گا، یہ رمضان بھی شفاعت کرے گا۔ یہ مختلف چیزیں ہیں شفاعت کی۔ کبھی نبی پاک نے یہ فرمایا کہ چھوٹا سا بچہ وہ بھی ماں باپ کی شفاعت کرے گا، حافظ قرآن بھی شفاعت کرے گا، سبحان اللہ، عالم بھی شفاعت کرے گا۔ سبحان اللہ، ارے دیکھیں جائے کہ اس رمضان کی برکات، کہ رمضان بھی شفاعت، قرآن بھی شفاعت، نبی پاک خود بھی شفاعت کرے۔ ارے یہ تو بہت سارے میری اور آپ کی بخشش کے بہانے بنائے گئے ہیں۔ اللہ چاہتا ہی